بسم الله الرحمن الرحيم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے صلاۃ والسلام پڑھیے دوستان محترم، جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ ہم قبلہ میاں بوٹا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اِصال ثواب کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اندر سے بڑا نہیں ہوتی ہے، یہ خوش نصیبی ہوتی ہے انسان کی کہ مرنے کے بعد اس کی اولاد میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے احساس ثواب کے لیے بیٹھے، کرم کی بات ہوتی ہے۔ اس میں ایک سے دو چیزیں تو بہت اہم ہیں، وہ یہ ہے کہ بحیثیت ماں باپ جو ہمارے فرائض ہوتے ہیں ہم زندگی میں ان سے غفلت کر جاتے ہیں۔ ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہے اور یہی خیال ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں ہر بندے کی خواہش ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، دنیاوی معاملات، معاشی معاملات اس کے بہتر ہو جائیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں یہ وہ چیزیں ہیں، دیکھیں رازق اللہ ہے، اس کی ذمہ داری صرف اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ رکھی۔ حضرت واصف علی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کی ذمہ داری کسی مولوی کے ذمہ نہیں لگا دی، کسی ملا کے ذمہ نہیں لگا دی، ورنہ اگر اہل حدیثوں کے مولوی کے پاس رزق کی ذمہ داری ہوتی تو صرف وہابی بچتے، اگر سنیوں کے مولوی کے پاس رزق کی ذمہ داری ہوتی تو صرف سنی بچتے۔ یہ اسی کی شان ہے کہ اسے ماننے والے بھی کھا رہے ہیں، اسے نہ ماننے والے بھی کھا رہے ہیں، یہ اس کا حسن ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ بحیثیت ماں باپ ہماری ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پر ہم دنیا کے معاملات اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اسکول یونیورسٹی بھیجتے ہیں، وہاں پر ہمیں چاہیے کہ اپنی آل اولاد کو قرآن و سنت کے متعلق بھی بتائیں، اس کی تعلیمات کا بھی اہتمام کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ حدیث مبارکہ متفق کا حال ہے، اس کے اوپر کسی بھی مسلک کی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، سنی وہابی شیعہ دیوبندی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بخاری مسلم کے ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تبلیغ لازم کرو۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی۔ اب یہ دیکھیں معاشی معاملات ایک رہا چیز ہے، لیکن 3 چیزوں کی حضور اسلام نے فرمایا لازم سے مراد کہ فرض ہے تم پہ۔ ایک میری محبت کی تعلیم دو، ایک میری اولاد کی محبت کی تعلیم دو، اور ایک قرآن کی تعلیم دو۔ یہ 3 چیزوں کی تعلیم لازم دو۔ اچھا یہ بات ایک ذہن میں رکھیں، جس بندے کی اولاد کو ان 3 چیزوں کی معرفت ہے واللہ تعالیٰ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ قبریں ہمیشہ انہی کی زندہ رہتی ہیں جو نسبت والے ہوتے ہیں، جن کی نسبت قائم ہو۔ دیکھیں نا، ہم جن کے عرس کے لیے، جن کے احسان ثواب کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، جن کے لیے دعا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی نسبت ضرور ہے۔ اس نسبت کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو ان کی توفیق اور شعور بخشا ہے کہ آج 2 سال 3 سال ان کے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد ان کے احسان ثواب کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔
اور فار ایگزامپل وہ نسبت نہ ہوتی، یہ شعور نہ ہوتا، ظاہری بات ہے وہ قبر میں ہوتے ہو. بہت سارے ایسی اولاد ہیں جن کو اپنے ماں باپ کی قبروں کے نشانوں تک کا نہیں پتا. تو دوستان محترم خوش قسمتی، اور میں کہتا ہوں حقیقت جانیے وہ بندہ ولی کامل ہوتا ہے. ولی کی پہچان کیا ہے؟ میری اپنی ریسرچ ہے، میں نے جو دیکھا ہے، اولیاء کرام کچھ کے سوا کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کے جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیت کیا تھی. زندگی میں قبلہ نہیں پتہ چلتا. بہت ساری شخصیات آپ ریسرچ کریں کہ جب بندہ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے یار یہ تو اہل اللہ میں سے تھا، یہ صالحین میں سے تھا. تو جن کے عرس اور رسال صاحب کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یقیناً یہ بھی ایک نیک انسان تھے، مرد کامل تھے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد الحمدللہ ان کے لیے ذکر رسالت معاب ہو رہا ہے، ذکر مولا کائنات ہو رہا ہے. اور یہ بدبختوں کی مرگوں پہ نہیں ہوتا، یہ خوش قسمت انسان ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کے اسحال کے لیے ذکر رسالت ہو، ذکر مولا کائنات ہو. کیونکہ یہ وہ خزینہ ہے، یہ وہ نعمت کبریٰ ہے جو کسی پلیل سینے میں نہیں جا سکتی. ذہن میں رکھیں. آپ کسی ان پڑھ سے ان پڑھ دکاندار کے پاس جائیں نا، اور آپ کے پاس دودھ لینے کے لیے کوئی کٹورا ہو، کوئی بالٹی ہو، کوئی کوزہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس میں غلاظت لگی ہوئی تو ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی کہے گا چلو بچے پہلے دودھ برتن دھو کے لا. تو جس کا سینہ غلاظت سے بھرا ہوا ہو، اللہ اس میں اپنے محبوب اور محبوب کی عادت کی محبت بھیجتا ہے. تو خوش قسمتی ہے. اور قبلہ یہ معرفت آل محمد اور رسالت معاب اور اصحاب محمد جو ہے یہ حقیقت ہے، نعمت کبریٰ ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے جو بندہ اپنی اولاد کو حضور نبی علیہ السلام کی معرفت اور حضور کی آل کی معرفت دیتا ہے، حقیقت میں وہ صرف یہ نہیں کہ وہ حضور کے متعلق اور حضور کی آل کے متعلق بتا رہا ہے، واللہ تعالی یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. آپ اپنی اولاد کو ذکر مصطفیٰ و آل مصطفیٰ دیجئے، اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے سینے میں آپ کی معرفت بھی عطا کر دے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے پاس معرفت رسالت ہو اور معرفت آل رسالت ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بادشاہوں کا فرمان ہے نا، بادشاہوں کا فرمان ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کا قول صادق ہے کہ ہمیں ماننے والا جاہل نہیں ہو سکتا، ہمیں ماننے والا جاہل نہیں ہو سکتا. جاہل علم کا نہیں، آپ نے فرمایا کہ عالم آپ نے جاہل نہیں ہو سکتا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انہیں ماننے والا ہو اور ماں باپ کا نافرمان، کیونکہ کائنات میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو. اور نسبت آل مصطفیٰ کا عرفان یہ ہے، پہچان یہ ہے، معرفت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنا نہ بتائیں کہ میں تیرا باپ ہوں، یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا بڑا بھائی ہے، یہ تیرا چاچا ہے، پھوپھا ہے. صرف خود سے یہ بتا دیں کہ محمد کون تھے، علی کون تھے، حسن کون تھے، حسین کون تھے. اسے پتا چل جائے گا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا تایا ہے. یہ میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فرقہ واریت اور مسلک کی سطح سے اوپر کی ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں یہ کسی مسلک اور کسی خاص گروہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ تھوڑی سی سطح اوپر آپ نے جانا ہے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی مسلک چاہے سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا ہمارا تعلق رسول اللہ سے نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا تعلق مولا کائنات سے نہیں ہے. ہاں پکارنے کا اپنا انداز، کوئی محبت سے پکارتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی محبت سے پکارتا ہے حضرت علی علیہ السلام، کوئی محبت سے پکارتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی محبت سے پکارتا ہے حضرت حسین علیہ السلام. سو محبت کے انداز اپنے اپنے ہیں، الفاظ اپنے اپنے ہیں، لیکن تعلق سبھی کا ہے. ایک نہیں ہے تو اس کا نہیں ہے جس میں تین خباستیں اکٹھی ہوں یا تینوں میں سے ایک ہو. یہ حدیث مصطفیٰ ہے کہ اگر نہیں تعلق ہے
اس کا مسلک اور کسی گروہ سے تعلق کا نہیں کی بات نہیں ہے. 3 خواص جس میں اکٹھی ہوں یا تینوں میں سے ایک خواص ہو. حضور کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت سے بغض نہیں رکھ سکتا سوائے اس شخص کے یہاں ولد زنا ہوگا یا ولد غیظ ہوگا یا حرام کی کمائی پہ کرنے والا ہوگا. گروہ نہیں، سنی وہابی نہیں، دیوبندی شیعہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. حضور نے فرمایا ہے کہ سوائے 3 حالتوں میں سے ایک حالت والا میری اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا. سو میں جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنی اولاد کو بتاتے مصطفیٰ کا ہے، پہچان انہیں آپ کی ہو جاتی ہے. آپ اپنی اولاد کو بتاتے مولا کائنات کا ہے، پہچان انہیں آپ کے اپنے رشتوں کی ہو جاتی ہے. سو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے امی جی احترام کریں، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ماں ہے اس کا احترام کرو. اس سے یہ بتا دو یہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ خدا کی قسم وہ اپنی ماں کا احترام کرنا جانتا ہے. میں نے ایک نا ناسمی مدعا دیکھا ہے واللہ تعالیٰ، میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ حقیقت کے بہت قریب تر ہیں. مولوی ہے، ان کا نام فضل اللہ چشتی، بہت بڑا اہل سنت ریلویوں میں بہت بڑا محقق ہے. وہ بندہ بڑا بڑی اس کی عبارت پڑھنا، اس جیسی عبارت علماء کرام میں نہیں کوئی پڑھ سکتا. فضل چشتی صاحب اس بندے جیسی عبارت نہیں پڑھ سکتا. لیکن یقین کریں جو کانسیپٹ اور خیال آل محمد کے متعلق اس بندے کا عجیب و غریب ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن آپ نیٹ کے اوپر دیکھ لیں کہ اس نے اپنے سگے باپ کو تھپڑ مار کے اپنے گھر سے نکالا. میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ اپنی اولاد کو آل محمد کی محبت دیجیے، بدلے میں وہ آپ کا جو احترام کرنا ہے. جو شخص آل محمد علیہ السلام کا پیغام نہیں دیتا، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس شخص کے پاس یہ سند ہے، یہ والی سند محبت اہل بیت علیہ، میں نے اصل میں شادی کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو، میرا رسم مقصد تو تھا کہ میں میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرتا، جو کہ ایک سیٹ اپ چل رہا تھا، تو اسی کو لے کے چل رہا ہوں کہ یہ جو محبت اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے، یہ جو نعمت ہے، اس کے ثمرات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. یہ جو میں نے عرض کی ہے نا باتیں، یہ کم تر درجات ہیں، کم تر ثمرات ہیں، چھوٹے چھوٹے ثمرات ہیں. اس کے بڑے ثمرات میں سے ایک ثمر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی اولاد کو آل محمد کی محبت دیتے ہیں، ان کے بڑے ثمرات میں سے ایک ثمر یہ ہے کہ حضور آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ حضور سے یہ دیکھیں گے نا کہ میرا محبت کرنا مجھ پہ تو لازم ہے، میں حضور سے محبت کروں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، آپ بندہ مومن تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک حضور سے محبت نہ کرے. ولایت کی نشانی محبت مصطفیٰ، صحابیت کی نشانی محبت مصطفیٰ، بلکہ نبوت. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تب تک کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک اس نے رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کیا. ایسا یہ دیکھیں کہ ہر بندے پر حضور کی محبت لازم ہے، لیکن جو آل محمد سے محبت کرتا ہے رسول اللہ پر اس کی محبت لازم ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں، یہ بات جو ہے نا چھوٹی بات نہیں ہے. ہر بندے پر رسول کی محبت لازم، اور جو حسن اور حسین اور علی سے محبت کرے اللہ کے رسول پر لازم ہے کہ وہ اس سے محبت کرے. حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے ان کی. حضرت حبیب ابن مظاہر چھوٹے سے تھے، اپنے والد کے ساتھ مدینہ شریف میں آئے اور کچھ دیر کے لیے قیام کیا مدینہ شریف میں آپ کے والد محترم نے. بعض لوگوں نے کچھ مختلف لکھا ہے کہ یہ اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے، حاضر ہوئے تھے خدمت کے لیے، زیارت کے لیے، لیکن ایمان نہیں لے کے آئے تھے. حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 8 یا 9 سال تھی. حضرت امام حسین کی عمر مبارک اس وقت 3 سے 4 سال تھی. اور حضرت امام حسین ایک دن کسی گلی میں کھیل رہے تھے اور حضرت حبیب ابن مظاہر، اب یہ محبت یہ انداز کہاں سے لیا؟ یقیناً ماں نے بتایا ہوگا یا باپ نے بتایا، نہیں تو بچے تھے نا. اب حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں
اور حضرت حبیب ابن مظاہر حسین کے پیچھے پیچھے. روایت ہے کہ حضرت امام اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تقریباً تمام جتنے بھی متشدد ہیں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق انہوں نے بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر حضرت امام حسین کے پیچھے پیچھے ہیں, حسین کھیل رہے ہیں. اب جہاں پر حسین پاؤں رکھتے ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر چھپ کر اس جگہ کو بوسہ دیتے ہیں. جس جگہ پر حسین پاؤں رکھتے وہاں پر حضرت حبیب ابن مظاہر جھک کر بوسہ دیں. اب نظر رسالت پڑی, حضور کی رحمت والی نظر پڑی, یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ حسین کے قدم اور یہ بوسہ دے رہا ہے, حسین کے قدم. اب حضور نے دیکھا, نظر پڑی اور حضور اسلام اپنے کام کے لیے گزر گئے. روکا نہیں. اب روکا کیوں نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن شاید حضور تنہات کے اس لیے نہیں روکا. یہ بھی فلسفہ ہوتا ہے نا, بعض اوقات کائنات کو بتانا ہوتا ہے کہ حسین اور حسین والے کیا ہیں. اب میں نے ہسٹری میں یہ نہیں لکھا کہ کب چوما, لیکن حضور نے دیکھا تھا. اب یہاں پر نہیں حضور اسلام نے کوئی ایکٹ کیا, کوئی عمل کیا, کوئی ریئیکشن کیا, کچھ بھی نہیں, بلکہ حضور گزر گئے اور حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی معراج پر سفر کرا. یہ معراج ہے, یہ معراج ہے. میری اور آپ کی معراج کا انداز کچھ اور ہے. صحابہ کی معراج یہی ہے کہ وہ قدم حسین تک پہنچے. ہاں, اور یہ معراج کر کے دکھائی نا. اچھا دیکھیں نا اس معراج کا ثمر کیا تھا. اب یہ ثمر بتائے گا یہ معراج تھی یا نہیں تھی, یہ ثمر بتائے گا. اور ثمر کیا ہے, اب دیکھیں نا حضور معراج پر گئے, ثمر کیا ملا؟ اللہ کی زیارت ہوئی, اللہ کی زیارت ہوئی. یہ حضور کا اعزاز تھا. اب امتی کا اعزاز کیا ہے کہ اسے حضور عطا فرمایا. بوسہ دیا حضرت حبیب ابن مظاہر نے. اب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اپنے صحابہ کے ساتھ, اور لکھنے والے نے یہ بھی لکھا, ایک اذان سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اذان ابھی شروع ہوئی ہے, ایک اذان سننا واجب ہے, سو اس کو ہم جاری رکھتے ہیں. کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور اسلام اپنے صحابہ اکرام علیہ الرضوان کے ساتھ مدینہ شریف کی گلی سے چل رہے تھے, اور مدینہ کے بچے گلی میں کھیل رہے تھے. حسن حسین نہیں کھیل رہے تھے, مدینہ کے بچے. اب حضور کا اجلا لباس, یقیناً حضور کے صحابہ ساتھ, حضور علیہ السلام کے ساتھ شاید کسی ملک کا کوئی مشیر بھی ہوتا تھا, آتے تھے بات, کوئی وزیر آیا ہو, کوئی ایسا تھا. یہ نہیں, حضور کا ایک گروہ تھا, اکیلے نہیں تھے حضور کا ایک گروہ تھا. صحابہ کرام ساتھ چل رہے ہیں, اور حضور علیہ السلام صحابہ کے ہوتے ہوئے اجلا لباس ہے. ایک بچہ ہے جو مٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے, مٹی کے ساتھ. آئے ہائے ہائے, یہاں پر معراج دیکھنی ہے. اب وہ مٹی کے ساتھ کھیلنا, یقیناً جب مٹی سے کھیلتا ہے تو ہاتھ بھی مٹی والے, پاؤں بھی مٹی والے, لباس بھی مٹی والا, یقیناً چہرہ بھی مٹی والا. گھر تو پڑی ہوگی نا کھیلنا. اب ذرا غور کرنا ہے, حسین کے پاؤں کے چومنے کا ثمر کیا ہے؟ ثمر کیا ہے حسین کے پاؤں چومنے کا ثمر کیا ہے کہ مٹی پڑی ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کے چہرے پہ. اب حضور نے کیا کیا, سارے دو ساتھ. اب ایک مرتبہ اپنے آپ کو ذرا یہاں پر محسوس کیجیے, اپنی اولاد, آپ کی اولاد سے جتنی مرضی محبت کرنے والا یہ بھی چھوڑے. آپ کا اپنا ہی نواسا گندے مندے کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہو, آپ کے کپڑے صاف ہو, انداز کیا ہوگا, اور میرے کو کپڑے گندے ہو جائیں, اور بیٹا کپڑے چینج کر کے میں پھر اٹھاتا ہوں تجھے. لیکن یہاں پر اپنا بچہ نہیں ہے, حسن یا حسین نہیں ہے, بلکہ حسن اور حسین کے پاؤں کو بوسہ دینے والا ہے. اب حضور نے کیا کیا قبلہ, حضور نے کیا کیا, حضور نے اس حبیب ابن مظاہر کو اٹھایا, سینے سے لگایا. اچھا یہ کافی نہیں تھا, یہ کافی تھا, یہ کافی تھا. اور یہی تو ہوا نا معراج میں حضور کے ساتھ بھی کہ اللہ نے اپنا دیدار کروایا. یہ کافی تھا. اب حبیب کو اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ حضور نے اس مدینہ کی گرد والا بچہ جو تھا اسے فکر کی جو صدا ہے, جو آپ کے افراد کی جو صدا ہے, اس کو فرقہ واریت سے اوپر رکھیں. یہ سنی بات بھی دیوبند دیا, یہ بہت نچلی باتیں ہیں, یہ ان کی کوئی نہ قبلہ یہ ذہن میں رکھیں. حقیقت میں انہیں سمجھا ہی انہوں نے ہے جن کا تعلق ان چھوٹے چھوٹے گروہوں سے نہیں تھا, جن کا تعلق انسانیت سے, کیونکہ یہ بہت بڑے ہیں, یہ بہت بڑے ہیں. ذہن میں رکھیں, کسی بھی بڑی شخصیت کو سمجھنے کے لیے اپنے ظرف کو بڑا کرنا پڑتا ہے, بڑا کرنا پڑتا ہے. تو آج کی یہ مجلس آج کی یہ مجلس اب یہ خوش قسمتی ہوتی کہ کسی بھی مجلس کا سب سے بڑا لنگر یہ ہوتا ہے
کہ آپ کو جس مجلس میں بیٹھے ہیں، جس مجلس میں جس شخصیت کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اس کی مارکا پتا ہوتا ہے، یہ بہت بڑا لنگر ہوتا ہے اور نعمت کبریٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، اور یہ ایسا نور ہے جو آپ کے جسم میں جب داخل ہوتا ہے یہ خارج نہیں ہوتا، یہ خارج نہیں ہوتا۔ کوئی بھی لنگر آپ جو مادی اشیاء کوئی بھی قبلہ کھائیں گے، ظاہری بات ہے اس کا ایک اس کی لمٹ ہے، اگر پاؤ کھایا تو آدھے سے زیادہ خارج ہونا ہے، لیکن یہ وہ لنگر ہے، یہ وہ نور ہے جو خارج نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ اس کو اپنے سینے میں جگہ دیں تو یہ اور بھی وسیع ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، لیکن شرط وہ پہلے والی ہے کہ سینہ پاک ہونا چاہیے، سینہ پاک ہونا چاہیے۔ ہاں ذہن رکھتے ہیں، جس انسان کا سینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پاک نہیں ہے، اس میں محبت صدیق اکبر نہیں آ سکتی۔ جس کا سینہ حضرت عثمان غنی کے لیے پاک نہیں، عمر فاروق کے لیے پاک نہیں، اس کے سینے میں ان کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور ذہن میں رکھیں، جن کا سینہ ان کے امام کے لیے پاک نہیں ہے، ان کے امام کے لازم ہے۔ ہاں حضرت ابوبکر صدیق نے مبارک دی ہے، اے علی مبارک ہو تو میرے ہر مومن کا مولا۔ بعض لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ جب کہہ دیں گے کہ ابوبکر صدیق کے مولا علی ہیں تو شاید استغفر اللہ، لوگوں کی سوچ ہے نا، شاید معذ اللہ ابوبکر صدیق کا مقام استغفر اللہ کام ہو جائے گا، نہیں، یہ ضرب والوں کی سوچ ہوتی ہے، یہ ضرب جن کو عطا ہوتا ہے وہ مانتے ہیں دوسروں کی قدر و منزلت۔ حدیث مصطفیٰ کے بلند مولا کائنات علیہ السلام مسجد نبی سے باہر تھے، حضور اسلام منبر پر تشریف فرما تھے اور مجلس بھری، مسجد نبی بھری پڑی تھی اور مولا کائنات باہر سے آئے، حضور کی ایک طرف حضرت عمر فاروق تھے، دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما آئے۔ حضرت مولا کائنات باہر سے مسجد تشریف لے کے آئے نا تو دروازے میں کھڑے ہو گئے جہاں جوتیاں تھی۔ اب مولا کائنات نے دیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں کوئی جگہ ہو۔ اب سب صحابہ کرام تشریف فرما، چہرے شاید حضور کی طرف سے کسی نے غور نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر رحمت پڑی مولا کائنات کے چہرے پہ۔ اب کیا تھا؟ اب ایمان سے بتائیں کہ جب اپنا سردار سامنے ہو، آقا سامنے ہو، مولا سامنے ہو، دل کرتا ہے کہ ان کی غربت چھوڑی جائے؟ نہیں، لیکن ابوبکر جانتے تھے کہ علی کا مقام کیا ہے۔ حضور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اپنی جگہ سے، اپنی نشست سے اٹھے اور اٹھ کے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی آپ ادھر آ جائیں۔ اب مولا کائنات اس جگہ پہ گئے، ابوبکر ہٹ گئے، اب حضور مسکرائے، فرمایا قدر والے جانتے ہیں قدر والوں کی شان، قدر والے فضیلت والوں کو جانتے ہیں۔ سو مثال کے طور پہ میں باہر سے آیا ہوں، شاید قبلہ کہ میں بچوں کی طرح کہوں، میں آیا ہوں شاہ صاحب اٹھنے لگے، یہ میری بڑائی نہیں ہے، یہ ایکچوئل شاہ صاحب کی بڑائی ہے کہ میں ان کے بچوں کی طرح ہوں، میرے ادب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مقام جو تھا وہ تو تھا، لیکن اصل مقام ان کا ہے جنہوں نے پہچانا کہ نہیں یار آنے والا کوئی ادب جانتا ہے جس کے ادب میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ قبلہ ذہن میں رکھیں، یہ جو تفکرات ہیں، یہ جو سوچیں ہیں فلاں ایسے ہے فلاں ایسے ہے، الحمدللہ رب العالمین اہل محبت کے دلوں میں ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبت، حضور کی آل پاک کی محبت آپ کو مروا کے الحمدللہ رب العالمین۔